ایران کے ساتھ معاہدے پر اتفاق اور دستخط تک ناکہ بندی جاری رہے گی۔ امریکن صدر کی پھر دھمکی۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، فریقین کو وقت لے کر ہر چیز درست انداز میں طے کرنی چاہیے۔ خبردار کیا، ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران سے کیا گیا نیوکلیئر معاہدہ بدترین تھا۔ مذاکرات منظم اور مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ کسی جلدی میں نہیں کیونکہ وقت ہمارے حق میں ہے۔ امریکن صدر نے سوشل میڈیا پر AI تصویر شیئر کر دی۔ ٹرمپ نے تصویر میں ایرانی کشتیوں کی تباہی کے مناظر اور ایڈیوس لکھا۔ ہسپانوی زبان میں اس لفظ کا مطلب الوداع ہے۔ امریکہ اور ایران ایک اہم معاہدے کے قریب۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، معاہدے میں 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع شامل۔ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کے دوران آبِ ہرمز کو بغیر کسی ٹول ٹیکس کے مکمل طور پر کھول دیا جائے گا۔ ایران پر امریکی پابندیوں میں نرمی بھی متوقع۔ امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر عائد ناکہ بندی ختم کرے گا۔ ایران کو آزادانہ طور پہ تیل فروخت کرنے کی اجازت بھی دی جائے گی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ مفاہمتی یادداشت میں ایران کی جانب سے کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کا عہد بھی شامل ہے۔ ایران ڈیل پر بیشتر معاملات طے۔ امریکی صدر کا دعویٰ، ٹرمپ کا ڈیل کی تفصیلات بتانے سے گریز۔ کہا کہ ڈیل کا اعلان جلد متوقع ہے۔ کئی مسلم ممالک کے رہنماؤں سے گفتگو مثبت رہی۔ معاہدے کے بعد آبِ ہرمز بھی کھولی جائے گی۔ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف۔ کہا کہ فیلڈ مارشل سے بات چیت اچھی رہی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، اماراتی صدر محمد بن زائد، امیر قطر شیخ تمیم، قطری وزیر اعظم، ترک صدر اور مصری صدر شاہ اردن سے بھی گفتگو رہی۔ ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور جلد پاکستان کی میزبانی میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف پر امید۔ امریکن صدر کی امن کوششوں کی تعریف کی۔ ٹرمپ کے ساتھ کانفرنس کال انتہائی مفید اور تعمیری رہی۔ خطے کی صورتحال اور امن کوششوں پر گفتگو ہوئی۔ کانفرنس کال میں پاکستان کی نمائندگی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کی۔ فیلڈ مارشل کی محنت اور کوششوں کو سراہتا ہوں۔ پاکستان سنجیدگی کے ساتھ اپنی امن کوششیں جاری رکھے گا۔ ہم اپنی قوم، وقار اور احترام پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا واضح اور دو ٹوک پیغام۔ کہا کہ دنیا کو یقین دلانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم جوہری ہتھیاروں کے خواہاں نہیں، خطے میں عدم استحکام نہیں چاہتے۔ خطے میں عدم استحکام کا باعث اسرائیل ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے واضح پیغام میں کہا، معاہدہ ہوا تو بھی آبِ ہرمز ایرانی انتظامیہ کے کنٹرول میں رہے گی۔ آبِ ہرمز سے ٹرانزٹ اوقات میری ٹائم لائسنسوں کا اجرا ایرانی حکام ہی کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، ہم معاہدے سے بہت دور بھی ہیں اور بہت قریب بھی ہیں۔ معاہدے کے حوالے سے امریکی حکام اپنی پوزیشنیں بدلتے رہتے ہیں۔ President Xi Jinping is a visionary leader who has over these years made China as an world-class economic and military power, second to none. We have signed MOUs of worth billions of dollars, starting from Shenzhen and here today in Hangzhou. چینی سرمایہ کاروں کو دعوت دیتا ہوں، آئیں اور سرمایہ کاری کریں۔ پاکستان کو قرضے نہیں، مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک چین دوستی کے 75 سال مکمل ہونے کی خوشی میں چین کے شہر ہانگجو میں پاک چین بزنس ٹو بزنس فورم سے خطاب۔ کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی شراکت داری دونوں ملکوں کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کے ہم قدم ہوگا۔ MOUs کو تیزی سے معاہدوں میں بدلنا ضروری ہے۔ پاکستان سرمایہ کاری اور صنعتی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ پاکستان اور چین کو معاشی تعاون کے نئے سنگ میل تیزی سے حاصل کرنا ہوں گے۔ پاکستانی اور چینی کمپنیوں میں سمجھوتوں پر دستخط۔ کہا کہ 4 شعبے زراعت، IT، اکنامک زونز، مائنز اینڈ منرلز اہم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا علی بابا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ایگزیکٹو چیئرمین جوسائی نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم کی ہانگجو میں مختلف اہم چینی کمپنیوں کے عہدیداروں سے ملاقاتیں۔ قابل تجدید توانائی کے شعبے میں شمسی توانائی کے فروغ کے لیے حکومت کی پالیسی اقدامات پر روشنی ڈالی۔ کہا کہ پاکستان اور چین کی دوستی کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ چینی صدر کا خطے میں امن کے حصول کے لیے 4 نکاتی ایجنڈا قابل ستائش ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بیجنگ پہنچے۔ چینی وزیر برائے ماحولیات نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔
بلوچستان میں دہشت گردوں کا پھر بزدلانہ وار، کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب ٹرین شٹل سروس کو خودکش گاڑی بم دھماکے کا نشانہ بنایا، شہداء کی تعداد 14 ہو گئی، بچے اور خواتین بھی شامل، ایک ہی خاندان کے 4 افراد بھی اندوناک سانحے میں شہید ہوئے۔ فتنہ ہندوستان کی دہشت گردی کا نشانہ پھر معصوم بلوچ عوام بنے، دھماکے سے متعدد مکانات، پلازا اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ فتنہ ہندوستان ہمیشہ کی طرح عام شہریوں کو نشانہ بنا کر بلوچستان کے امن و استحکام کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر سربراہی کوئٹہ میں خصوصی اجلاس، معصوم لوگوں پر بزدلانہ حملے کی پرزور مذمت، کہا درندوں نے معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر بدترین سفاکیت کا مظاہرہ کیا، شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز مفتی نے کہا فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، شہداء کے خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی چمن پھاٹک کے قریب دھماکے کی مذمت، آصف زرداری نے کہا کہ پاکستان کی عالمی امن کوششوں کو متاثر کرنے کی ناکام کوشش جاری ہے، شہداء کے خون کے ہر قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ بزدلانہ کارروائیاں پاکستانی عوام کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتی، ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ دکھ کی گھڑی میں پوری قوم بلوچستان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے، معصوم جانوں کا ضیاع اور متعدد افراد کا زخمی ہونا افسوسناک ہے۔ پاکستان میں چینی سفارت خانے کی چمن پھاٹک دھماکے کی مذمت، جاں بحق افراد کے لیے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، جرمن قونصل خانہ کراچی کا دھماکے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، حملے کی مذمت۔ بیان میں کہا کہ واقعے کی اطلاع سن کر شدید صدمہ پہنچا۔ دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ، پاک فوج، پولیس اور سی ٹی ڈی کا بنوں میں آپریشن، 2 اہم خوارجی سرغنہ سمیت 16 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خوارجی سرغنہ زمری نور اور افغان خوارجی کمانڈر عبداللہ سعید بھی ہلاک ہوا، 2 اہلکار شہید ہوئے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے رتاخیل میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، ISPR کے مطابق 11 دہشت گرد ہلاک، فورسز نے خوارج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، ہلاک خوارج دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایران کا مختصر مگر انتہائی اہم سرکاری دورہ مکمل، ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے تعمیری رابطوں کے فروغ کے لیے ایرانی قیادت سے اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں کی، ایرانی صدر اور ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف سے ملے، عباس عراقچی اور وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے بھی ملاقاتیں کی، حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے جاری مشاورتی عمل کو تیز کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ثالثی عمل کو مؤثر انداز میں آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا، مذاکرات کے نتیجے میں حتمی مفاہمت کی جانب حوصلہ افزا پیش رفت سامنے آئی، ایرانی قیادت نے مذاکرات کے فروغ میں پاکستان کے مخلصانہ اور تعمیری کردار کو سراہا۔ پاکستان پائیدار امن باہمی احترام کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے امن عمل کے لیے تمام فریقین کا شکریہ ادا کیا، کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے پاکستان سمیت مسلم ملکوں کے رہنماؤں سے ٹیلیفونک رابطے کیے، خطے میں استحکام کی جانب اہم پیش رفت ہے، صدر ٹرمپ کی قیادت اور مکالمے اور سفارتکاری کے عزم کو سراہتے ہیں۔ سعودی عرب، ترکی، مصر، قطر اور دیگر کے تعاون نے حتمی نتیجے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی مخلصانہ کاوشیں خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار کر سکتی ہیں، پاکستان میں ایران کے سفیر رضا میر مقدم کا بیان، کہا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران سے پاکستان واپسی پر انہیں فون کیا اور ایران کے ساتھ مذاکرات کی کامیابیوں پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ثالثی کوششیں قابل قدر ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے خلوص کے ساتھ سفارتی کردار ادا کیا، مزید کہا کہ ایرانی مسلح افواج کی ثابت قدمی اور جرأت مندانہ مزاحمت نے مذاکراتی عمل کو تقویت دی۔ عالمی تجارت کے فروغ میں چین کا تعاون اہم ہے، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ گزشتہ 4 برسوں میں ہم نے معاشی استحکام حاصل کیا، اب معاشی تبدیلی اور صنعتی جدت کاری پر توجہ مرکوز ہے، پاکستان کاروبار کے لیے کھلا اور اصلاحات و ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ نے کہا پاکستان قابل اعتماد ڈیجیٹل معیشت بن گیا ہے، CPEC 2 ڈیجیٹل شاہراہ ریشم بنے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ریڈ لائن پر تیز کام کی ہدایت، مراد علی شاہ نے نمائش سے صفورہ تک ریڈ لائن منصوبے کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا، وزیر اعلیٰ نے شاہراہ بھٹو اور عظیم پورہ فلائی اوور کا بھی دورہ کیا، شاہراہ بھٹو پر دن رات پولیس پیٹرولنگ کا حکم، سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن اور میئر مرتضی وہاب بھی ہمراہ تھے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید پر فول پروف سیکیورٹی کا حکم، مریم نواز کی مارکیٹوں میں لیڈیز پولیس تعینات کرنے کی ہدایت، کہا کہ ون ویلنگ ہلڑ بازی پر کارروائی کی جائے، پبلک مقامات پر جانوروں کی واقعات پھینکنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لبیک اللہم لبیک، حج کا عظیم اجتماع شروع، دنیا بھر کے عازمین حج اپنے قافلوں کی صورت میں منی منتقل ہو رہے ہیں۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق منگل 9 ذی الحج کو حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا ہوگا۔ حجاج کرام خطبہ حج کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں اپنے خیموں میں ادا کریں گے، سورج غروب ہونے تک دعاؤں، تسبیحات و مناجات میں مشغول رہیں گے۔ سندھ میں عید الاضحیٰ پر 3 دن کی تعطیل کا اعلان، سندھ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، 26، 27، 28 مئی کو تعطیل ہوگی۔ اطلاق تمام سرکاری، نیم سرکاری اور خود مختار اداروں پر ہوگا۔ جمعہ 29 مئی کو صوبے بھر میں ورک فرام ہوم کیا جائے گا۔ عید الاضحیٰ سے قبل آخری اتوار مویشی منڈی میں خریداروں کا غیر معمولی رش، بیوپار منہ مانگی قیمت سے کم پر جانور فروخت کرنے کو تیار نہیں، لوگوں کو من پسند جانور کی تلاش، بیوپاری اور خریداروں میں بحث و تکرار، بچے بھی اپنے پسند کا جانور تلاش کرنے لگے۔ سندھ کے بیشتر شہروں میں شدید گرمی کی لہر، نواب شاہ 47، سکھر 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، بہاولپور 44، ساہیوال اور ملتان میں پارہ 43 ڈگری کو چھو گیا۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر دی۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں کہیں کہیں بارش کا امکان۔ اسرائیلی فوج نے دوران قید غیر انسانی سلوک کیا، گھٹنوں کے بل بٹھا کر مارا جاتا تھا، فرش پر پانی ڈال دیا جاتا تھا تاکہ کوئی سو نہ سکے۔ جن لوگوں کے پاسپورٹ امریکہ یا یورپ کے نہیں تھے ان پر خاص طور پر زیادہ تشدد کیا گیا۔ سمود فلوٹیلا میں شامل سعد ایدھی کا وطن پہنچنے پر بیان، سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی استقبال کرنے ایئرپورٹ پہنچے تھے۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، فضائی حملوں میں اپارٹمنٹ مکمل طور پر تباہ، صہیونی فورسز کی جانب سے اسپتال کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ روز بھی غزہ میں چیک پوائنٹ پر حملے میں 5 پولیس اہلکار اور 1 بچہ شہید ہوا، متعدد افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان میں بھی اسپتال کے قریب فضائی حملہ، 15 افراد لقمہ عاجل بنے اور طبی عملے کے 25 ارکان زخمی ہوئے۔